اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ان گنت بے شمار درود و سلام حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اولاد پر، اور یہ درود و سلام کا سلسلہ ہر پل ہر ساعت ہر آن جاری و ساری رہے، آمین۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب جس کو عبدالعزیٰ جس کا اصل نام تھا، قیداک، مقوم، صفار، عباس، زبیر اور ابو طالب اور عبداللہ۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے جن کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت عمرہ۔ یہ ایک ہی ماں سے تھے۔ بیٹیوں کے نام بیدا جن کو ام الحکیم بھی کہتے ہیں، دوسری بیٹی کا نام مرہ، تیسری کا عاتقہ، چوتھی کا صفیہ، پانچویں کا عروہ اور امیمہ، چھٹی کا امیمہ۔ آخری عمر میں عبد المطلب کی بینائی بیٹھنے لگی، کمزور روز بروز کمزور ہونے لگی، تو ان کے بڑے بیٹے حارث، ان کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے جو سیکنڈ نمبر کے بیٹے تھے ان کا نام تھا زبیر، جو اس وقت سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے باپ کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی، اور وہی انتقال کے بعد اپنے پورے خاندان کے خیال رکھتے تھے اور وہی بڑے سمجھے جاتے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ ان کی بیوی عاتقہ بنت ابی وہاب کو میں امی کہہ کر پکارا کرتا تھا، اور انہی کے ایک بچے جو چھوٹے سے تھے تو مر گئے تھے جن کا نام تھا طاہر، انہی اپنے کزن کے نام پہ انہوں نے اس کا اپنے بیٹے کا نام حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طاہر رکھا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی ایک بہت ہی اچھے قبیلے، نامور قبیلے وہاب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی بیٹی سے کی، جو ایک افضل ترین قریشی خاتون تھی۔ شادی کے کچھ ہی بعد عرصہ گزرا تو جناب عبداللہ کسی کام سے مدینہ گئے۔ کچھ سیرت نگار کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو کھجوریں لینے مدینہ بھیجا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے تو وہاں جاتے ہوئے مدینہ رکے یا پھر واپسی پہ رکے، وہاں بیمار ہو کے ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں بنی نجار میں ان کو تدفین کر دی گئی۔ اکثر مورخین کا خیال ہے کہ اس وقت حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، زیادہ تر کا، مگر ابن حشام کہتے ہیں کہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا ہو گئے تھے اور ان کی عمر 2 ماہ تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال رسول اللہ کی ولادت شعبہ بنی ہاشم میں 9 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول، 12 ربیع الاول نہیں بنتی، اس لیے کہ تاریخ کے بارے میں تو کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا، مگر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، تو پیر والا دن یا تو پڑتا ہے 9 کو یا پڑتا ہے 17 کو۔ مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول تھا، اس پہ سبھی متفق ہیں کہ دوشنبہ پیر کا دن اور 12 مہینہ ربیع الاول، وہ بھی اللہ علم بالصواب۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک یتیم بچے تھے، لیکن پھر بھی اس وقت کے حالات کے مطابق جتنی بھی اچھی ہو سکتی تھی آپ کے دادا اور چچاؤں نے ان کی تربیت پرورش کی۔ اچھا، جب وہ مکے میں یہ ایک رواج تھا کہ جتنے بھی اشراف تھے وہ اپنے معتبر لوگ جو قبیلے تھے قریب ان کی اپنے بچوں کو ان کے سپرد کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے، تاکہ وہ کہ وہاں کی دیہات میں وہ صاف ستھری آب و ہوا میں شور و شراب سے دور ان کے بچے صحت مند ہوں اور تازہ آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو۔ تو اسی طرح حوازن کی ایک شاخ بنو سعد کی ایک خاتون حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں، ان کو دائی کے طور پہ ان کو دے دیا گیا، اور وہیں آپ کی ابتدائی پرورش ہوئی۔ اور آپ کی ایک رضائی بہن تھی شیبہ،
وہ آپ کو کھلاتی جھلاتی باہر گھماتی، انہی کے ساتھ آپ، ایک بھائی بھی تھا ان کا جو اس وقت چھوٹا تھا، جس کے ساتھ وہ دودھ پیتے تھے، وہ بھی تھا، ان کو بھی کھلاتی اور بکریاں چراتے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کی پیٹھ، حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کاٹ بھی لیا تھا۔ کئی سالوں بعد وہ گرفتار ہو کر آئیں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا اور دانت کے نشان بھی دکھائے، تو حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پہ قربان، ان کو وہ واقعہ یاد آیا اور انہوں نے بڑی محبت سے شیبہ کو بہت ساری بکریاں دے کر ان کو رہا کر دیا۔